اور لاکھ عبادتیں کر لے، کیا اس کی عبادتیں اللہ کیا قبول ہوگی؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے بنیادی چیز انسان کا ایمان ہے۔ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے، کلمہ زبان سے کلمہ کا اقرار کرنا، دل سے اس کو ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو آدمی صرف کلمہ پڑھ لے اور عمل نہیں کرے اس کا ایمان کافی نہیں ہے اور جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہوگی، بلکہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کا کلمہ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، زبان سے اقرار کرنا اور اس بات کو دل سے بھی ماننا۔ تو منافقین زبان سے اقرار کرتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے، وہ منافق ہو گئے، مسلمان نہیں رہے۔ لیکن کسی کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں کر رہے، اس کے لیے بھی ایمان کافی نہیں ہے۔ تو ایمان نام ہے تین چیزوں کے مجموعے کا، لہذا اللہ رب العزت نے جہاں جنت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، وہی کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح نیک اعمال بھی ضروری ہے۔ تو کہیں بھی اللہ نے صرف نہیں کہا کہ مومن تمہارے لیے جنت ہے، عمل صالح کا عمل ذکر کیا جاتا ہے۔ تو نیک عمل ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، ایسے ہی جیسے کہ بغیر چابی کے آپ تالا نہیں کھول سکتے، تو اسی طرح سے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی چابی کے ذریعے آپ جنت کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ لیکن جس چابی میں دانت نہ بنے ہو، کیا وہ چابی کارگر ہوگی؟ نہیں جی۔ جو چابی کے دانت ہیں وہی ہمارے نیک اعمال ہیں، وہی روزے ہیں، وہ نماز ہے 5 وقت کی۔ تو بغیر دانت کی چابی کارگر نہیں ہے، کام نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمارا ایمان جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ یہ ہم مسلمانوں کی بہت بڑی کوتاہی ہے یا جہالت ہے یا دین سے دوری ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن نماز پڑھنے نہیں آتے۔ تو یہ نماز بھی ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اس کو ہم ایمان سے الگ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا مسجد نام مدافع کافی آیت سورہ آیت نمبر 13، نوجوانوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کی ایمان میں ہدایت میں زیادتی کی۔ اللہ اکبر۔ اب نوجوان ہے اور نوجوانوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے سورہ کہف میں اسپیشل کیا ہے۔ وہ لوگ غار کے اندر چھپ گئے تھے، پہاڑ کے گوفے کے اندر، وہ نوجوانوں کی جماعت تھی۔ تو نوجوانوں کی فضیلت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک انسان جوانی کی حالت میں جو عبادت کرے گا وہ انسان بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ جو انسان جوانی کی حالت میں اسلام پر چل سکتا ہے، ایک چھوٹا بچہ اس پر نہیں چل سکتا۔ تو آپ جو نوجوانوں کی جماعت ہے، یہ آپ کی جو عمر ہے وہ سب سے بہتر عمر ہے۔ یہ جو آپ کے نوجوان ہیں، ایسے ہی لوگوں کی تعریف اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2664، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ، نبی نے فرمایا کہ طاقتور مومن جو طاقتور ہو، خیر وہ بہتر ہے، واحب الی اللہ اور اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ اور محبوب ہے، من المؤمن الضعیف کمزور مومن سے۔ تو طاقتور مومن اللہ کے نزدیک بہتر ہے اور محبوب ہے کمزور مومن سے۔ تو یہ طاقتور سے کیا مراد ہے؟ تو طاقتور سے مراد اصل ایمان ہے، ایمانی طاقت۔ امام نووی نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ جس کے اندر ایمان کی طاقت ہو، جس کے اندر عظمت ہو، جس کے اندر نفس کی عظمت ہو، جو انسان نفس کے حساب سے پاورفل ہو، جو انسان اپنے نفس کو گناہوں سے روک سکتا ہو، جو انسان اپنے نفس کو نماز کی طرف یا دیگر عبادت کی طرف لے کر جاتا ہو، اپنے آپ کو عبادت پر ڈھالتا ہو اور اللہ اس رسول کی اطاعت کرتا ہو، یہ طاقتور مومن ہے۔ اور اگر اس مومن کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ اللہ اس رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جسمانی قوت بھی ہے تو ماشاءاللہ یہ نور علی نور ہے۔ اس کو اپنے الفاظ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سونے پر سہاگا۔ تو اگر انسان کا ایمان مضبوط ہے، اسٹرانگ ایمان کے حساب سے اللہ کی بات کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جسم بھی